You are free to go to your temples. You are free to go. 11 اگست 1947 قائد-اعظم محمد علی جناح پاکستان ایک گروپ جو ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو ایسٹ پاکستان تھا اور جو ویسٹ پاکستان تھا. کسی بھی قوم کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے ان کی جو 11 اگست 1947 قائد-اعظم محمد علی جناح پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے سامنے سپیچ فرماتے ہیں جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. Religion would have nothing to do in the affairs of the state. آپ سب آزاد ہیں, آپ اپنے مندر جا سکتے ہیں, آپ اپنے مساجد جا سکتے ہیں اور آپ اپنے چرچز جا سکتے ہیں. مذہب کا ریاست کے افیئرز میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. یہ تقریر 11 اگست کو ہوتی ہے اور اس تقریر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد-اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہوتی ہے. ان کی ڈیتھ کے بعد اس تقریر کے اوپر پاکستان میں دو قسم کے گروپس وجود میں آتے ہیں. ایک گروپ جو ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنی ایک ریاست ہے, لہٰذا یہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے اور یہاں پر جتنے بھی قانون بنیں گے, جتنے بھی قانون پاس ہوں گے, یہاں پر جو آئین بنے گا تو وہ ایک اسلامک کنسٹیٹیوشن ہوگا, یعنی کہ سوورینٹی بلانگس ٹو گاڈ, اور جتنے بھی قانون بنیں گے تو وہ شریعہ کے مطابق بنیں گے. اس کے اوپر جو دوسرا گروپ وجود میں آتا ہے تو اس کا سٹانس ان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور ان کا یہ سٹانس ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی سٹرگل میں نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ان میں ہندوز بھی تھے, ان میں کرسچنز بھی تھے, ان میں ہر کمیونٹی, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی. لہٰذا اگر آپ یہاں پر ایک ایسا کنسٹیٹیوشن بنائیں گے جن کے جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہوں گے, آپ اسلامک سے ریلیٹڈ آپ اس میں لاز انسرٹ کریں گے, تو پھر ان میں ایسے لاز بھی بنیں گے جو کہ جو نان مسلمس ہے تو ان کے مفادات کے خلاف ہوں گے. لیکن جو اسلامک جو پارٹیز تھی, جو ریلیجیس پارٹیز تھی, تو ان کا اتنا ڈومیننس تھا, اتنا انفلوئنس تھا کہ وہ ریاست کو فورس کرتے ہیں اور یہاں پر جو پہلی آئین بنتی ہے تو اس کے مطابق وہ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی جو تحریک شروع ہوتی ہے شروع میں, تو وہ ایک آزاد ملک کی, ایک سپریٹ ملک کی تحریک نہیں تھی. شروع میں جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی ہندوستان میں, تو شروع میں ان کا یہ سٹانس تھا کہ وہ سٹیٹس, وہ پروونسز, مطلب کہ وہ صوبے جدھر مسلمان جو ہے وہ میجورٹی میں ہے تو وہ ایٹونمس ہونا چاہیے, زیادہ تر اختیارات جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہونا چاہیے, اور جو ڈیفینس ہے یا جو باقی جو فورن ریلیشنز وغیرہ ہے تو وہ وفاق کے پاس ہونی چاہیے, لیکن باقی جتنے بھی پاورز ہونی چاہیے تو وہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک واحد ایک راستہ ہے جس کے تھرو ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ اپنے رائٹس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر آپ مینار پاکستان پر جائیں گے, وہاں پر جو لاہور ریزولوشن ہے, وہاں پر جو مینار پاکستان میں لاہور ریزولوشن ہے, تو آج تو اسے ہم کہتے ہیں پاکستان ریزولوشن, لیکن اس وقت اس کا نام تھا لاہور ریزولوشن. اور لاہور ریزولوشن کو اگر آپ وہاں پر جائیں گے, ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر پاکستان کا جو نیم ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ اس ٹائم بھی پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ذہنوں میں. وہاں پر وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایٹونمس اسٹیٹ بنائیں گے. ایٹونمس اسٹیٹ مین کہ ایسے صوبے ہم فارم کریں گے ہندوستان میں جدھر مسلمان میجورٹی میں ہیں, تاکہ ان کے پاس پورے رائٹس ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1947 آتی ہے تو 1947 سے کچھ سال پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ہندوستان مین کہ جو برٹش انڈیا تھی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے
کہ 2 ریاست یہاں پر بنیں گے، کیونکہ جو مسلمان تھے اور جو ہندوز تھے تو جو آخری میٹنگ ہوتی ہے ان کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں کیبنٹ مشن پلان، تو وہاں پر بھی ان کے جو ڈفرینسز تھے وہ اب بھی موجود تھے اور یہ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ تو جو برٹش انڈیا تھی تو وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ یہاں پر ہم 2 ریاست بنائیں گے، ایک ہوگا انڈیا اور ایک ہوگا پاکستان۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی اسٹرگل تھی تو پوری جو اسٹرگل چل رہی تھی وہ چل رہی تھی بنگال میں، جسے ہم کہتے ہیں ایسٹ پاکستان، جو کہ آج بنگلہ دیش ہے۔ مسلم لیگ کی اگر قیام ہوئی تھی، وہ وجود میں آئی تھی، جو پورا لیڈرشپ تھا وہاں، پورا جو اسٹرگل تھا تو وہ ایسٹ پاکستان میں ہوئی تھی، وہ بنگال میں ہوئی تھی۔ اور جسے ہم ویسٹ پاکستان کہتے ہیں تو یہاں پر صرف جو لاہور ریزولوشن تھی تو وہ پاس ہوا تھا، لیکن زیادہ تر جو اسٹرگل تھی مسلم لیگ کی تو وہ یہاں پر ایسٹ ونگ میں، جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ زیادہ تر جو تھی پاپولر نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر جو اس ٹائم NWFP پروونس تھا، جسے آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو یہاں پر باچا خان یعنی عبدالغفار خان کی منسٹریز تھی۔ جو پنجاب تھی تو یہاں پر جو پاپولر پارٹی تھی وہ یونینسٹ پارٹی تھی۔ بلوچستان میں تو مسلم لیگ جو تھی وہ نہ ہونے کی برابر تھی، اور سندھ میں جو تھی ان کی پاپولرٹی تھی۔ تو یہاں پر ان کی جو ریپرزنٹیشن تھی تو وہ زیادہ تر جو تھی وہ ایکٹیو نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو ایسٹ پاکستان۔ بنگال میں وہاں پر زیادہ تر ان کی جو اسٹرگل تھی تو وہ یہی تھی، اور وہاں پر جو ان کی اسٹرگل تھی تو وہ بھی یہی تھی کہ ایٹونیمس اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جب پاکستان وجود میں آتا ہے تو پھر ان لوگوں کا وہی سٹانس رہتا ہے جو پہلے تھا، مطلب کہ ایک ایسا اسٹیٹ بنے گا پاکستان جدھر سینٹر کے پاس صرف ڈیفینس ہوگا یا فورن ریلیشنز ہوں گے، اور باقی جو پروونسز ہوں گے تو وہ جو ہے ایٹونیمس ہوں گے، پروونسز کے پاس اختیار ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان وجود میں آتا ہے تو ہمارا جو سینٹر ہوتا ہے، ہماری پالیسیز ایسے بنتے ہیں جس میں ہم سینٹر کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور پروونسز کو ہم ویک کرتے ہیں۔ اور جس چیز کے لیے یعنی آٹونومس اسٹیٹ کے لیے، آٹونومس پروونسز کے لیے جو اسٹرگل انہوں نے شروع کی تھی ہندوستان میں، خاص کر بنگال کے لوگوں نے، تو پاکستان میں وہ آئین جو ہے 2010 میں پاس ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ۔ تو جو اسٹرگل 1947 سے شروع ہوئی تھی اور جس اسٹرگل کے لیے مسلمان جو تھے وہ اتنی جدوجہد کر رہے تھے، تو 1947 کے بعد اس پر ہم نے فوکس ہی نہیں دیا، اور ہم نے وفاق کو، سینٹر کو کافی اسٹرانگ رکھا، اور جو صوبے تھے اس کو ہم نے کافی ویک رکھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 میں پاکستان میں جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ لا پاس ہوتی ہے، اور ہم وہ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو دیتے ہیں، جو کہ آج بھی ایک سیریمونیل ہے، میرے خیال میں ایک جس کاغذ کے اوپر ہے، لیکن ابھی بھی پریکٹیکلی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو پروونسز ہیں یہاں پر تو وہ ان ریالٹی یہاں پر وہ ایٹونیمس اسٹیٹ ہے۔ اور جو بنگال کے لوگ تھے تو ان کی اسٹرگل شروع ہو چکی تھی 1947 کے بعد، ان کے اختلافات پیدا ہو چکے تھے مسلم لیگ کے ساتھ، اور وہ اختلافات پھر اتنے بڑھتے ہیں، اور جو 1970 الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں جو 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا مجیب الرحمان کی، تو اس میں بھی یہ تھا کہ صوبے جو ہے وہ ایٹونومس ہوں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کے اوپر ان کی سپریشن بھی ہوتی ہے 1971 میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہاں پر جو 1947 کے بعد پاکستانی ریاست فیس کر رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو ویسٹ پاکستان کی زیادہ تر لیڈرشپ تھی تو ان کی یہ سوچ تھی کہ جو پاکستان ہے تو یہاں پر یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، یہاں پر پختون بھی ہے، یہاں پر پنجابی بھی ہے، یہاں پر بلوچ بھی ہے، یہاں پر سندھی بھی ہے، اور یہاں پر بنگالی بھی ہے۔ لہٰذا یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، اور یہاں پر بہت سارے قوم جو ہے وہ آباد ہے، اور ہر قوم کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے نہ پشتو کو ایک نیشنل لینگویج بنا سکتے ہیں، نہ ہم پنجابی کو بنا سکتے ہیں، نہ ہم بلوچی کو بنا سکتے ہیں، نہ ہم سندھی کو بنا سکتے ہیں، اور نہ ہم بنگالی کو بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا
قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جو نیشنل لینگویج ہوگا تو وہ اردو ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہماری جو زبان ہے تو وہ ہے بنگالی، ہم نہ اردو جانتے ہیں نہ یہ ہمارا ایک لینگویج ہے۔ اور ریشنلی بھی اگر بات کی جائے تو جو اردو ہے جو کہ آج ہماری ایک نیشنل لینگویج ہے، تو اردو پاکستان میں اردو بولنے والے جو ہے وہ میجورٹی میں بھی نہیں ہیں۔ اردو جو بولنے والے تھے تو وہ آج جو ہم اسے مہاجر کہتے ہیں، جو زیادہ تر کراچی حیدرآباد میں آباد ہے، جو کہ یونائٹڈ پروونس اتر پردیش سے آئے تھے یہاں پر آفٹر دی پارٹیشن، تو وہ لوگ جو ہے ایکچول میں ان کا جو لینگویج ہے تو وہ ہے اردو۔ تو اس لینگویج کے اوپر وہاں پر احتجاج شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسا احتجاج وہاں پر شروع ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی موت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اینی ہاؤ پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ 1953-54 میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1953 کے پروونشل الیکشن میں مسلم لیگ کو ایک بہت بڑا جو ہے ایک دھچکا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شکست ہوتی ہے، اور بنگال میں جو ایک پارٹی تھی یونائٹڈ فرنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ جو ہے الیکشن وہاں پر جیتتے ہیں اور مسلم لیگ کو وہاں پر شکست ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ جس نے پاکستان کو لیڈ کیا تھا، جو ایسٹ پاکستان کی پوری لیڈرشپ تھی جو کہ مسلم لیگ کے ساتھ تھی، تو اٹ مینس کہ وہ جو تھے ان کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے ان کے ساتھ، اور یہیں سے پھر ان کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ جو ایسٹ پاکستان تھی اس وقت، جسے ہم بنگال کہتے ہیں، تو وہ اصل میں میجورٹی میں تھے، ان کی آبادی ویسٹ پاکستان سے بہت زیادہ تھی۔ لیکن جو ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو جو ہے یہ رائٹ تو نہیں دے سکتے کہ آپ میجورٹی میں ہیں تو آپ جو ہے سارا اختیار آپ کے پاس ہوگا، لہٰذا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی اسمبلی بنائیں گے جس میں 50% جو رائٹس ہے سیٹ ہے وہ آپ کے ہوں گے، اور 50% سیٹ جو ہے وہ آپ کے ہوں گے۔ اور اس کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 یونٹ ایک پالیسی بناتے ہیں یہاں پر ویسٹ پاکستان میں، اور اس 1 یونٹ پالیسی کے تحت وہ خیبر پختونخوا کو، وہ پنجاب کو، وہ سندھ کو، وہ بلوچستان کو ایک ہی صوبہ بناتے ہیں، یونائٹڈ کرتے ہیں۔ تو ایک صوبہ جو تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا، اور ایک صوبہ جو تھا وہ ویسٹ پاکستان تھا۔ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ریاست فیس کرتا ہے تو وہ ویسٹ پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر پختون تھے، یہاں پر بلوچ تھے، یہاں پر سندھی وغیرہ یہ سارے قوم آباد تھے۔ اب یہاں پر جو نیشنلزم تھا، پختون کا یہ کہنا تھا کہ آپ کس طرح یہ ایک صوبہ بنا سکتے ہیں، میری اپنی ایک تاریخ ہے، میرا اپنا ایک زبان ہے، میرا اپنا ایک رسم رواج ہے، کسٹم ہے، ریچولز ہے ہمارے اپنے۔ اسی طرح بلوچوں کا یہ کہنا تھا کہ میرا اپنا ایک لینگویج ہے، میرا اپنا ایک تاریخ ہے۔ ایون جو ولی خان تھے تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری جو اسلام کی تاریخ ہے تو وہ 1400 سال پرانی ہے، لیکن جو میری پختون کی آئیڈینٹی ہے تو وہ تقریباً 5 یا 6 ہزار پرانی ہے، تو آپ کس طرح میری آئیڈینٹی ختم کر سکتے ہیں؟ اور چونکہ ریاست کا یہ ماننا بھی تھا کہ یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے، تو لہٰذا اگر ہمیں اسے اکٹھا رکھنا ہے تو ہمیں اپنی جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، تو اس کو ہم نے ایسوسیٹ کرنا ہے اسلام کے ساتھ۔ تو ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے تھرو، چونکہ یہ سارے مسلم ہیں اور یہاں پر نیشنلزم جو ہے اس کی رائز ہو سکتی ہے، تو اسلام کے تھرو ہم سب ان کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں۔ تو اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کے اختلافات یہاں پر صوبوں میں اختلافات اسی وجہ سے بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا جو پہلا آرڈر تھا جو اس نے ایشو کیا تھا خیبر پختونخوا میں، وہ یہ تھا کہ یہاں پر عبدالغفار خان خدائی خدمتگار کی منسٹریز تھی، ان کی حکومت تھی، تو وہ ایک آرڈر ایشو کرتے ہیں کیونکہ وہ گورنر جنرل تھے، اور اس آرڈر کے تحت وہ باچا خان خدائی خدمتگار کی جو یہاں پر منسٹری تھی تو ان کو وہ ڈیزولو کرتے ہیں، اور سیم آرڈر وہ سندھ میں بھی ایشو کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ مسلم لیگ جو ہے ان کی
منسٹریز فارم کرتے ہیں۔ اب یہ جو میرے خیال میں جو اللیگل آرڈر ایشو کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو انہوں نے خود ایک ایسا ٹریڈیشن یہاں پر سیٹ کیا جو کہ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئین کے ساتھ مذاق ہوتی ہے، حکومتیں بھی گرائی جاتی ہے، اسمبلیز بھی گرائی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹریڈیشن خود جو ہے وہ ایک اللیگل آرڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایشو کیا تھا۔ 1947 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بلوچستان کا مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ 14 اگست 1947 کے دن بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ بلوچستان میں خان آف قلات ہوا کرتا تھا، اور جسے آج ہم بلوچستان کہتے ہیں تو اس وقت اسے خان آف قلات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خان آف قلات کا یہ سٹانس تھا کہ ہم ہمیشہ سے ایک ایٹونمس اسٹیٹ ہے اور ہم ہمیشہ ایک ریاست ہی رہیں گے، ایک آزاد ریاست کے طور پر ہم رہیں گے۔ اور پارٹیشن کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہ تو ہم ہندوستان کا حصہ بنیں گے اور نہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اب اس کے اوپر بلوچستان میں جو خان آف قلات تھے ان کے اور پاکستانی ریاست یعنی کہ جناح کے درمیان جو ہے اختلافات بڑھتے ہیں، اور پھر معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ پاکستانی ریاست بلوچستان میں فرسٹ ملٹری آپریشن شروع کرتے ہیں، اور ان کے بھائی کو بھی اریسٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہ اریسٹ کرتے ہیں اور بہت ٹائم تک وہ جیل میں گزارتے ہیں۔ یہاں سے بلوچستان کا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور کافی دیر تک یہ جنگ تھی وہاں پر۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ فورسفلی پاکستانی ریاست جو ہے فورسفلی انہوں نے اس کو پاکستان کا ایک حصہ بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1956 میں یہ جو ویسٹ پاکستان ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ون یونٹ پالیسی کے تحت یہ ایک صوبہ بنتا ہے۔ تو جب ون پالیسی کے تحت یہ ایک صوبہ بنتا ہے تو NWFP کے ساتھ ساتھ پختونوں کے ساتھ ساتھ بلوچ بھی اٹھتے ہیں، اور وہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری شناخت ختم کر رہے ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہمارا اپنا ایک زبان ہے، رسم رواج ہے، کلچر ہے، آپ کس طرح ہماری آئیڈینٹی ختم کر سکتے ہیں، اور ہمارا ایک صوبہ ہے، ہمارے اپنے رائٹس ہیں۔ تو اس کے اوپر اختلافات بڑھتے ہیں، اور پھر ملٹری کو بھی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے تو فرسٹ ٹائم اس کو صوبے کا حق دیا جاتا ہے 1970 میں۔ آپ گیس کریں کہ 1947 میں پاکستان جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور جو بلوچستان آج کا صوبہ ہے تو اس کو صوبہ بنایا جاتا ہے 1970 میں۔ 1970 میں جب الیکشن ہوتی ہے تو یہاں پر جو حکومت فارم ہوتی ہے تو وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے پختونوں کی۔ تو یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ 1972 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو NWFP میں اور بلوچستان میں جو ہے جو یہاں پر جو حکومتیں تھی تو ان کو ماشاء اللہ کے تحت ایمرجنسی کے تحت ان کو ڈیسولو کرتے ہیں۔ اب اس کے خلاف بھی پھر بغاوت ہوتی ہے۔ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے تو وہ 1947 سے شروع ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے مسئلے ہیں، یہاں پر کچھ گروپس بنتے ہیں جن کو ٹیررسٹ گروپس آج ریاست نے ڈکلیئر کیا ہے، BLF ہے، BLA ہے، جو اکبر بگٹی ہے تو اس کی پھر مشرف کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مینگلز تھے یا باقی جتنے بھی ٹرائبس تھے، تو سب کے ساتھ ریاست کے مسئلے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہوتے ہیں، اور اختلافات ان کے درمیان بہت زیادہ بڑھتے ہیں۔ ابھی جو نیو ایک نیشنلزم کی رائز ہوئی ہے بلوچستان میں، تو وہ ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جس کو جو ہے مہرنگ بلوچ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور وہ کافی رائز ہو رہی ہے، اور وہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن جو ہے وہ مسنگ ہے، اور وہ کہاں ہیں، اور ہمیں یہ بتائے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر چکے ہیں۔ اور سیم ایشو جو ہے وہ فاٹا میں بھی ہے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی PTM پشتون تحفظ موومنٹ جس کو منظور پشتین لیڈ کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی نیشنلزم کی ایک رائز ہو رہی ہے، اور بلوچستان میں بھی نیشنلزم کی ایک رائز ہو رہی ہے۔
اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ان پختونوں نے خیبر کے علاقے میں ایک بہت بڑا جرگہ کنڈکٹ کیا، جس میں وہ ریاست کے سامنے ابھی وہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یہاں پر اس جرگے کا کہ ہماری آئیڈینٹی، اگین وہ بات جو 70 سالوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ریاست کو آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کسی کی آئیڈینٹی ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن نیشنلزم جو ہے اس کو آپ کبھی سپریس نہیں کر سکتے، وہ ایک بندے کی شناخت ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستانی ریاست ہے تو یہاں پر ہماری سرزمین پر دو لوگوں کی جنگ ہے، ایک طرف پاکستانی ملٹری ہے اور ایک طرف جو ہے یہ تحریک طالبان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر امن چاہتے ہیں، ہم یہاں پر آزادی چاہتے ہیں، ہم یہاں پر یہ سارے جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس پر اسلام ہو، شریعہ لا ہو۔ اور دوسری سائڈ پر جو ہے دونوں کے سٹائل جو ہے وہ بہت چینج ہے۔ تو یہ جرگہ دونوں سے، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دونوں سے کہ ملٹری کو بھی ہم ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور ہم جو ہے طالبان کو بھی ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ وہ دونوں ہماری اس سرزمین سے چلے جائیں اور ہمیں سکون سے رہنے دیں یہاں پر۔ اور کچھ اور شرائط بھی ہیں جو وہ ریاست کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ ہم پختون ہیں اور جو پوری ریاست ہے تو وہ جو ابھی کرنٹلی گورنمنٹ ہے تو وہ بہت زیادہ ویک ہے، اور پوری جو ریاست ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ملٹری جنرلز کی بات وہ کرتے ہیں۔ وہ مینشن کر رہے تھے کہ یہاں پر 9 8 7 10 کچھ کور کمانڈرز ہیں وہ پوری ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کور کمانڈرز ملک کو چلا رہے ہیں تو وہ جو ہے انفارچونیٹلی اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، سارے پنجابی ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پنجاب ہے اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئین ہے، جو قانون ہے، جو بنی ہے تو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ 18 امینڈمنٹ جو بنی ہے تو ساری اختیارات صوبوں کے حوالے کیے جائیں، ہمیں اپنے رائٹس دیے جائیں، ہمارے جو حقوق ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، عدالتیں جو ہے وہ قانون کے اوپر چلیں گی۔ تو صرف یہ ڈیمانڈ یہ دونوں کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہماری اپنی ایک وہ ہے، اور آپ اس کو سپریس جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی ہم ریسنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیشنلزم جس کو کہیں ٹائم سے ریاست جو ہے اس کو سپریس کر رہی تھی، لیکن وہ سپریس نہیں ہو رہی اور وہ رائز ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی قوم کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی جو اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی سپریس نہیں کر سکتے۔ پختون ایک قوم ہے، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ان کا اپنا ایک رسم رواج ہے۔ بلوچ ایک قوم ہے، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ان کے اپنے رسم رواج ہے، اور اسی طرح سندھی بھی ہے، اسی طرح پنجابی بھی ہے، اور اسی طرح بنگالی بھی تھے۔ جو ریاست کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی تو انہوں نے اس کو ایسوسیٹ کیا اسلام کے ساتھ کہ ہم اسلام کے تحت ہی اس قوم کو، اس ریاست کو جو ہے وہ یونائٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم 1971 کو اسٹڈی کریں تو میرے خیال میں یہ بات تو ریاست کی غلط پروف ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسلام کے بینر کے انڈر اگر آپ اس قوم کو یونائٹڈ رکھ سکتے تھے تو جو ایسٹ پاکستان تھا وہ کبھی الگ نہ ہوتا آپ سے۔ جو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو اپنی آئیڈینٹی بہت زیادہ عزیز تھی، ایک لینگویج کے لیے وہ جان دے رہے تھے، اپنے حقوق کے لیے وہ جان دے رہے تھے، اپنے رائٹس کے لیے وہ جان دے رہے تھے۔ ان کے خلاف جو ریاست نے آپریشن کیا، کیونکہ وہ جو تھا وہ اپنے رائٹس چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو پروونس ہو وہ اٹانومس ہو، یہ وہ چاہتے تھے، اور یہ تو وہ ڈیمانڈز تھے جس کے اوپر ہماری ریاست وجود میں آئی تھی۔ پاکستان اس بیانیے کے اوپر بنا تھا کہ جتنے بھی پروونسز ہوں گے تو وہ جو ہے اٹانومس ہوں گے۔ اب لاہور ریزولوشن جو ہے، جو مینار پاکستان میں تختی لگی ہوئی ہے، وہاں پر آج بھی مینشن ہے، وہاں پر یہ کیٹیگوریکلی ریاست نے ڈیسائیڈ کیا تھا، پورے جو لیڈرشپ تھی مسلم لیگ
مسلم لیگ کی، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایٹونمس اسٹیٹ ہوں گے۔ تو پاکستان بننے کے بعد جو لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، تو ریاست جو تھی اس کی پالیسیز پھر چینج ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہوگی تو وہ اسلام ہوگی۔ اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو نقصان پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو ہوتا ہے، جو کہ ایوب کے ٹائم سے پروسیس شروع ہوتا ہے اسلامائزیشن کا، اور ضیاء کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کرتے ہم اس ریاست کے ساتھ اسلام کے نام پر۔ جو جنگ ہم نے لڑی افغانستان میں، اس جنگ میں ہم نے پختونوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، جو کہ ایک مہاجر تھے، تو کس طرح مہاجر کو بنایا گیا مجاہدین۔ ضیاء الحق نے کیا کیا اس اسٹیٹ کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ۔ آج بھی ایکسٹریمزم، فنڈامنٹلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں۔ ایسے لاز ہم نے پاس کیے، اسلام کے نام پر ہم نے ریاست کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ آج وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ابھی ہم اس یوتھ کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے اندر نفرت ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ابھی جو ہے ہمارے ہاتھ سے معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کرے۔ تو میرے خیال میں معاملات جو ہے وہ آج بھی سیٹل ہو سکتے ہیں اگر ریاست جو ہے وہ ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر وہ نظر ثانی کرے۔ دیکھیے جو لوگ ہیں ابھی وہ اویئر ہو چکے ہیں، ابھی وہ کافی جو ہے وہ شعور آ چکی ہے لوگوں کے اندر، اور خاص کر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، تو آپ کسی کو سپریس نہیں کر سکتے۔ اگر 70 سالوں میں آپ نے کسی کی آئیڈینٹی کو سپریس نہیں کیا، بلوچ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں، پختون آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پختون ہیں، سندھی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، تو آپ اگر 70 سالوں میں آپ نے ان کی آئیڈینٹی ختم نہیں کی، تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے 100 سالوں میں ان کی آئیڈینٹی ختم کریں گے؟ تو میرے خیال میں جو حالات ہے وہ اس نہج پر نہیں پہنچنے چاہیے کہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو، اور ہمیں اپنے پالیسیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اسلام کی خاطر، اسلام جو ہے وہ ایک مذہب ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن جو نیشنلزم ہے، جو نیشنل ایک آئیڈینٹی ہے کسی بھی قوم کی، تو وہ جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ اپنی جان دیتے ہیں۔ تھینک یو۔